دور غیبت کے شیعوں کے لیے امام علی علیہ السلام کا ایک حکم ہے جس پر عمل کرنا تمام شیعان محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرض ہے۔ امام معصوم علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو شہد کی مکھیوں کی طرح زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج دیکھنا ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنے شیعوں کو، اپنے ماننے والوں کو شہد کی مکھیوں کی طرح زندگی بسر کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نحل جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی یہ چیزیں جو ہیں، شہد کی مکھی جو ہے، یہ شہد کی مکھی جس کے پاس یہ مختلف پھولوں پر جا کے وہاں سے رس نکالتی ہے، اور رس نکالنے کے بعد اللہ اکبر اس کے پاس ایک ایسا میزان ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَأَقِیمَ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، یعنی کہ شہد کی مکھی کے پاس مومنین اکرام ایک ایسا ترازو ہے، ایک ایسا میزان ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں پر جا کے بیٹھتی ہے اور ایک ایسی مقدار میں وہاں سے رس لیتی ہے، پھول کو بھی نقصان نہیں پہنچتا، اور اس میں سے اپنی ضرورت کا وہ رس لے کے پھر ایک ایسی مقدار میں لے کے آتی ہے کہ وہ شہد بن جاتا ہے۔ جب وہ شہد بن جاتا ہے تو اس میں شفا آ جاتا ہے۔ تو آل محمد علیہ السلام کے جو ناصرین ہیں ہر دور میں، وہ دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے شفا بنتے ہیں، شفا بنتے ہیں، شفا، وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ آئے میں چاہوں گا کیونکہ بات طویل نہ ہو، یہ بڑی ہی بہترین احادیث، امام معصوم کا ہر قول ہی بہترین ہوتا ہے، سونے سے لکھنے والا ہوتا ہے۔ آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم لوگ پرندوں میں شہد کی مکھی کی مانند ہو جاؤ، اگرچہ پرندوں میں سے ہر ایک اس کو کمزور سمجھتا ہے، لیکن اگر پرندے یہ جان لیں کہ اس کے شکم میں کیا کیا برکتیں بری ہوئی ہیں تو پھر وہ اس کو کبھی حقیر و کمزور نہ سمجھے گے۔ تم لوگ زبانی اور جسمانی طور پر تو لوگوں سے میل ملاپ رکھو، لیکن اپنے دل اور اعمال کے اعتبار سے الگ رہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہو اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکو گے جب تک کہ تمہارا حال یہ نہ ہو جائے کہ تم ایک دوسرے کے منہ پر تھوکو، ایک دوسرے کو جھوٹا کہو اور گھٹ کر اتنے رہ جاؤ جیسے آنکھ میں سرما یا کھانے میں نمک۔ میں ایک مثال دے کر تمہیں سمجھاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک شخص نے جس کے پاس کچھ اناج ہے، اس نے اناج و غلے کو چھان پھٹک کر اپنے گھر میں کسی محفوظ مقام پر رکھ دیا جو عرصے تک وہاں رکھا رہا۔ اس کے بعد جب اس نے اناج کو پلٹ کر دیکھا تو اس میں گل لگ چکا تھا، لہذا اس نے اس کو وہاں سے پھر نکالا اور چھان پٹک کر گن سے صاف کیا اور پھر اسی مکان میں رکھ دیا، اور وہ پھر کچھ عرصے تک یوں ہی رکھا رہا۔ پھر وہ مکان میں گیا، اناج کو دیکھا تو گن لگ چکا تھا، لہذا اس نے اناج کو پھر نکالا، گن کو اس میں سے نکالا، صاف ستھرا کر کے پھر اسی جگہ رکھ دیا، اور وہ اسی طرح مسلسل کرتا رہا جہاں تک کہ وہ اناج مقدار میں صرف ایک گٹھڑی رہ گیا جو گن لگنے سے محفوظ رہ گیا۔ اسی طرح تم لوگوں کو بار بار چھانٹا جائے گا، اور چھٹتے چھٹتے تمہارا ایک مختصر سا گروہ رہ جائے گا۔ یہ وہ چنیدہ لوگ ہوں گے جنہیں کوئی فتنہ گزنگ نہ پہنچائے گا۔ ناظرین اکرام، یہی روایت جو الغیبہ کی ہے، جس کو شیخ نعمانی نے غیبت نعمانی میں، شیخ باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 11 کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ سونے سے لکھنے والی یہ حدیث ہے۔ یقیناً آپ اس حدیث کو سمجھ چکے ہیں، اور اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، تاکہ وہ اس حدیث معصوم علیہ السلام سے
جتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اور دیکھیں کہ امام معصوم نے کس چیز کی مثال دی ہے؟ شہد کی مکھی کی طرح. اور امام نے فرمایا کہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ اس کے پیٹ میں وہ کیا کیا جمع کر کے رکھا ہوا ہے جس سے لوگوں کو شفا ملتی، تو اس مکھی کی طرح بنو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. ناظرین اکرام، میں حقیر اس سے زیادہ کوئی بات تو کر نہیں سکتا. کیوں کہ قول معصوم موجود ہے جو معصوم کا فرمان لوگوں کو سمجھا سکتا ہے. میری اوقات نہیں. میں چاہوں گا آپ بھی میرے ساتھ اس مشن میں حصہ بنیں، زیادہ سے زیادہ ائمہ کے علوم کو نشر کرنے اور لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں. میں آپ کا تا قیامت شکر گزار ہوں، کیونکہ ہم سب مل کے جب اپنے ائمہ کے علوم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے تو یقین کریں یہ علم جب لوگوں تک پہنچے گا تو ائمہ کا یہ علم لوگوں کو زندگی جلا بخشے گا، کیونکہ یہ ایسا نور ہے ائمہ کا علم کہ انسان کو اس سے حیات ملتی ہے، اور وہ حیات جو ابدی حیات ہوتی ہے جس میں باطل کا کوئی گزر نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. تو فیا علی علیہ السلام مدد.